الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 4، جس میں ابتدان مدنی مقابلے جو ہو رہے ہیں وہ درجہ مکی کی ٹیموں کے ہو رہے ہیں، اور درجہ مکی کی ٹیموں میں 12 ٹیموں نے حصہ لیا، اور کچھ جو ہے آگے کی جانب بڑھ گئیں، اور 4 ٹیمیں ایسی ہوئیں کہ جو ہم سے رخصت ہو گئیں، وہ آگے کی جانب نہیں بڑھ سکیں۔ ابھی تک جو ٹیمیں آگے کی جانب ہیں ان کے نام یہ ہیں: گجرات، مدینہ الاولیاء ملتان شریف، باب المدینہ کراچی، رحمت آباد، ایبٹ آباد، گلزار طیبہ، سرگودا اور مظفر آباد کشمیر کے طلباء۔ اور آج انشاءاللہ عزوجل جو 2 ٹیموں کے درمیان مدنی مقابلہ ہونے جا رہے ہیں ان میں شامل ہیں سردار آباد، فیصل آباد اور مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء۔ آپ لوگوں کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اب جو مدنی مقابلے ہوں گے اور جو ٹیم آگے کی جانب بڑھ جائے گی وہ کوارٹر فائنل کی جانب بڑھتی چلی جائے گی، پھر اس کے اور مزید مقابلے ہوں گے اور انشاءاللہ عز و جل پہنچ جائیں گے مدینہ انشاءاللہ عز و جل۔ آج کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آج کا طریقہ کار جو ہوگا وہی پرانا ہے، شاید کچھ چینج ہو، لیکن جو آج سیگمنٹ ہم اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے ان کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا، دوسرا شعر مکمل کیجئے، تیسرا مدنی گلدستہ، چوتھا انتخاب کیجئے، 5واں اور آخری سیگمنٹ سفر ہے مگر اکیلے۔ اب کیا کیا طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ تعالی سنتے چلے جائیں گے۔ پہلے ٹیموں کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی، سردار آباد، فیصل آباد، سیدھی جانب۔ میرا نام محمد مدثر نواز اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد نواز اتاری ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ دوسرے طالب میرا نام طیب ویس اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام سید امین شاہ اتاری ہے۔ شاہ صاحب آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ جی، تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد زیان رضا اتاری اور میرے والد صاحب کا نام اصغر علی ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل، آپ تینوں کو سلسلے میں خوش آمدید، مرحبا۔ مرکز الاولیاء لاہور کے طلباء، سیدھی بائیں جانب۔ میرا نام محمد احمد رضا اتاری ہے، میرے والد کا نام محمود الحسن اتاری ہے۔ جی احمد رضا بھائی آپ کو بھی خوش آمدید۔ جی دوسرے۔ میرا نام محمد مکرم اتاری اور میرے والد صاحب کا نام خالد محمود اتاری۔ ماشاءاللہ عز و جل مکرم بھائی۔ تیسرے طالب علم۔ میرا نام محمد مقصود اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام محمد یعقوب۔ منصور بھائی آپ کو بھی سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اب تمام ہی ٹیمیں یہ نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل جب تک سلسلہ میں ہم کھڑے ہوئے اور سلسلہ مدنی مقابلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ تعالی، اس دوران بھی اور جب ہم سلسلے سے آگے کی جانب بڑھ گئے تو اس دوران بھی گھر میں ہوں، چاہے گلی میں ہوں، باہر ہوں، یا اپنے کسی اسلامی بھائی سے گفتگو کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، آنکھوں کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ اس میں آپ سے دونوں ٹیموں سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور ہر سوال کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر۔ تو اس سیگمنٹ سے آپ ٹوٹل 10 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ تو شروع کرنے جا رہے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ
سردار آباد فیصل آباد، آپ کی جانب پہلا سوال، شب قدر میں سدرۃ المنتہا سے اترنے والے فرشتے کن گھروں میں داخل نہیں ہوتے؟ شب قدر جو کہ رمضان مبارک میں تشریف لاتی ہے، بہت ہی بابرکت مبارک رات ہے، فرشتے آتے ہیں سدرۃ المنتہا سے، لیکن ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ وہ گھر کون سے ہیں؟ 25 سیکنڈ کا وقت ہے جواب دینے کے لیے، مشورہ جاری ہے، دیکھیں مشورے میں کیا طے پا رہا ہے۔ اگر مدنی چینل کے ناظرین وہ چیزیں ہمارے گھروں میں موجود ہیں تو ہمیں چاہیے ان کو ختم فرما دیں، باہر نکال دیں۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، دوسرے جنابت نہ کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان اور سود کھانے والا، اور بھی کچھ باقی ہیں۔ اور اس کے گھر میں یہ تصویریں ہوں جیسے کسی کتے کی تصویر، کسی جاندار کی تصویر وغیرہ ہو۔ تصویر یا کتا، شراب پینے والا، خنزیر کھانے والا، غسل جنابت نہ کرنے والا، بلا اجازت شرعی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، یہ اگر ہوں تو ان گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ آپ نے کچھ چیزیں جو ہے بتائی نہیں، تفصیل سے جواب نہیں دیا، جیسے کہ ناپاک شخص کے بارے میں نہیں بتایا آپ نے، اچھا بتایا رشتہ داری کا، خنزیر کا گوشت کھانا یہ بتایا، صرف ایک آپ نے نہیں بتایا۔ چلیں جی پھر بھی ہم آپ کو جو ہے 2 نمبر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور، آپ کی جانب پہلا سوال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ راستے میں آواز آئی، یا اللہ عز و جل تو مجھ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنا دیں، بتائیے یہ آواز کن کی تھی؟ آواز آ رہی ہے کہ یا اللہ عز و جل تو امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے داخل فرما دے۔ وہ آواز حضرت سیدنا الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ حضرت الیاس علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، جواب بالکل درست ہے۔ شکر تیرا کہ ان کی امت میں مجھ کو اے ذوالجلال رکھا ہے۔ کتنا پیارا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پہ فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے ہم کو داخل فرما دیا۔ تو کبھی کبھی اس بات پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے، ماشاء اللہ عز و جل۔ سردار آباد فیصل آباد، دوسرا سوال آپ کی جانب، تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ ایک تابوت تھا، اس کا نام ہے تابوت سکینہ، اس میں کیا کیا مبارک چیزیں تھیں؟ انشاءاللہ عز و جل بتائیں گے۔ سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ بڑے سنبھل کے جواب دے رہے ہیں، غلطی نہ ہو جائے تو ٹھیک بات ہے، جو ٹیم آگے کی جانب بڑھے گی۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا، ان کی مبارک جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، انجیر کے ٹکڑے اور کچھ توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور دیگر حضرات انبیاء علیہ السلام کے صورتوں کے سب حلیے وغیرہ کے سامان تھے۔ آپ نے کہا انجیر کی پتیاں۔ اچھا، انجیر کی پتیاں، کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں لیکن اتنا آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ اس میں تھے حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی مبارک، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ اور بہت مقدس چیزیں اس تخت کے اندر موجود تھیں، اس تابوت کے اندر موجود تھیں۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی جانب دوسرا سوال، مرکز الاولیاء لاہور، لڑکی پیدا ہونے سے رنج کرنا کس کا طریقہ ہے؟ قرآن پاک کے فرمان کے مطابق بتائیے۔ لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں، بچیوں کی ولادت ہوتی ہے تو کچھ لوگ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، چہرہ بگاڑتے ہیں، تو ان کے بارے میں قرآن پاک کیا رہنمائی کر رہا ہے؟ 25 سیکنڈ کا وقت۔ بیٹی کی پیدائش پر رنج کرنا ایک کفار کا طریقہ ہے، کفار کا طریقہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اور جس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ پورا اگر ترتیب سے بتا دیں جو تحریر ہے، ترجمہ کنز الایمان۔ اور جس کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے اس کا سارا دن منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے۔ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے
تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے اور وہ غصہ کھاتا ہے. آپ نے بھی کچھ الفاظ آگے پیچھے کر دیے, کیا کیا جائے؟ جب سردار آباد کا خیال کیا تو مرکز الاولیاء کا بھی خیال کرنا پڑے گا. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ عز و جل. تیسرا سوال آپ کی جانب, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی ازواج مطہرات ہیں جو آپ کی حیات میں ہی انتقال فرما گئیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کا وصال ہو گیا تھا, وہ کون سی ام المؤمنین ہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت خدیجہ, حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہما. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ عز و جل. تیسرا سوال مرکز الاولیاء لاہور آپ کی جانب, حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاً کون سا پیشہ اختیار کیا اور بعد میں کس کام میں مشغول ہو گئے؟ پہلے آپ نے یہ پیشہ اختیار کیا اور پھر بعد میں اس کام کے اندر جو ہے شمولیت اختیار فرمائی. پہلے کیا کام کرتے تھے؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کپڑے کا کام کیا, اس کے بعد آپ نے کھیتی باڑی شروع کی. پہلے آپ نے کپڑے بننے کا کام کیا, اس کے بعد آپ کھیتی باڑی میں مشغول ہو گئے. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ, ماشاءاللہ عز و جل. سردار آباد فیصل آباد, چوتھا سوال آپ کی جانب, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی غلام کے پاس سے گزرتے جسے صدا میں مبتلا کیا جاتا, آپ اس کے ساتھ کیا سلوک فرماتے؟ آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی غلام کو سوا پاتا دیکھتے تو اس کو خرید کر آزاد کر دیتے, اور ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں. حضرت عامر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہیں. جواب بالکل درست ہے, سبحان اللہ. فیضان صدیق اکبر, فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ عز و جل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کس نے رکھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کس نے رکھی؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی. ام عبداللہ رکھی. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی جانب, سردار آباد فیصل آباد, جس نبی پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا انہیں کیا کہتے ہیں؟ جس نبی علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اور خاتم النبیین ہیں کون؟ ہمارے پیارے آقا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کا لقب خاتم النبیین بھی ہے. جواب بالکل درست ہے, ماشاءاللہ عز و جل. اس سیگمنٹ کا آخری سوال مرکز الاولیاء لاہور آپ کی جانب, حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عصا کو تکیہ لگانے اور اس سے بکریوں پر پتے جھاڑنے کے علاوہ اور کن کن کاموں میں استعمال فرماتے تھے؟ چند بتائیے اس میں سے باتیں. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا, آپ اس سے کیا کیا کام لیا کرتے تھے؟ چند کام بتائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلتے اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلاتے, اور اس کا دن کے وقت درخت بن کر آپ علیہ السلام کو سایہ دینا, اور رات کے وقت اس کی دونوں شاخوں کو روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا, اور اس کے آپ علیہ نبینا علیہ السلام اس کے ذریعے درندوں اور بچھو وغیرہ کو مارتے تھے. فرعون نے جو ہے جادوگر بلائے, ان جادوگروں نے جو ہے رسی کے چھوٹے چھوٹے پیس زمین پہ ڈالے تو موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے. اب جیسی زمین پر جو ہے پیس ڈالے, ٹکڑے ڈالے اس رسی کے, تو سانپ بن جاتے. موسیٰ علیہ السلام کی جانب بڑھنے لگے تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک زمین پہ ڈالا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا. جب بہت بڑا اژدہا بنا تو سارے سانپ نکل گیا, سارے سانپ کھا گیا.
تو کیا سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، اور گروہ کا سہارا نام محمد. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جواب بالکل درست ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جواب دیجئے سوال کا اختتام ہوا. اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردار آباد، فیصل آباد اور مرکز العلیہ لاہور کے طلبہ نے دونوں نے 10-10 نمبر حاصل کیے. ابھی مقابلہ برابر ہے تو خوشی بھی شاید برابر ہے، دکھ بھی شاید برابر ہو کہ ابھی برابر ہے نا. جب کچھ آگے پیچھے ہو جائے گا تو شاید پھر آگے پیچھے آوازیں بھی ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ دونوں ہی ٹیموں سے ایک ایک شعر معلوم کیا جائے گا اور ہر شعر کے درست جواب پر آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر. تو مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے، مشورے کے علیحدہ. جی جی مشورے کے ساتھ، مشورے کے ساتھ ہونا چاہیے. چلے مشورہ کیجئے گا لیکن اشارہ نہیں کیجئے گا ایک دوسرے سے، ٹھیک ہے؟ چلیں آپ اس سیگمنٹ میں مشورہ کر سکتے ہیں. اب طریقہ کار کیا ہوگا، کس انداز سے اشعار معلوم کیے جائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم بتائیں گے. تو دوسرا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. صلو علی الحبیب. سردار آباد، فیصل آباد، آپ کی جانب پہلا شعر، پہلا مصرع میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بتانا ہے. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی. نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگی، قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. قضا نے لا کے کفس میں شکستہ بال کیا. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لی ہیں. اب اس طرف آ رہے ہیں مرکز العلیہ لاہور کی جانب. پہلا مصرع ہم پڑھ رہے ہیں، دوسرا مصرع آپ نے بتانا ہے. حسن بے پردہ کے پردہ نے مٹا رکھا ہے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. دوسرا مصرع کیا ہے؟ جی 25 سیکنڈ کا وقت. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. حسن بے پردہ کے پردے نے مٹا رکھا ہے. ڈھونڈنے جائیں کہاں جلوائے ہر جائے دوست. لیکن آپ نے وقت کے اندر جواب نہیں دیا. 25 سیکنڈ کا وقت تھا، وقت آپ کا ختم ہو چکا تھا، لیکن اچھے انداز سے پڑھا آپ نے. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. اب کچھ انداز تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حیا سے نظرے، حیا سے نظرے قفل مدینہ انشاءاللہ. سردار آباد، فیصل آباد، آپ نے ایسا شعر سنانا ہے، شاید آپ کے لیے انداز نیا ہو، کہ جس میں یہ 4 لفظ آتے ہوں. نمبر 1 مدینے، نمبر 2 رضا، نمبر 3 حاضری، نمبر 4 مجبور. مدینے، رضا، حاضری، مجبور. ایسا شعر سنائیے جس میں یہ 4 الفاظ آتے ہوں. 25 سیکنڈ کا وقت.
کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ رہے ہیں تو کچھ مشکل تو ہونا چاہیے. نگاہ نیچے رکھنی ہے بیٹا آپ کو. مدینے رضا حاضری مجبور، آپ کا وقت جو ہے ختم ہو چکا ہے. کیا آیا ذہن میں؟ جی سلیبس سے باہر سے اس لیے ذہن میں نہیں آیا. سلیبس سے باہر نہیں ہے، آپ کے سلیبس میں شامل ہے. جو آپ کو یاد کرنے کے لیے دی گئے تھے اشعار، اسی میں سے انشاءاللہ تعالی معلوم کیے جائیں گے. اب سنیے، آپ بتائیے گا، آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا، آپ کے میٹھے مدینے میں پائے غوث و رضا، حاضری ہو یا نبی ہر بے کس و مجبور کی. آسان تھا لیکن مشکل ہو گیا. افسوس آپ نمبر حاصل نہیں کر سکے. مرکز الاولیاء لاہور آپ کی جانب آ رہے ہیں. 4 الفاظ جو ہے آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں. دھوم پہلا الفاظ، دوسرا کرم، تیسرا ساتھ، چوتھا یارب. دھوم، کرم، ساتھ، یارب. جی زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی، اگر تیرے کرم نے ساتھ دے دیا یا رب. زمانے بھر میں مچا دیں گے دھوم سنت کی، اگر کرم نے تیرے ساتھ دے دیا یا رب. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل مزید کر لیے. سردار آباد فیصل آباد 4 الفاظ دوبارہ دیے جا رہے ہیں آپ کو. رشک آتا، عشق دیکھوں. پہلا رشک، دوسرا آتا، تیسرا عشق، چوتھا دیکھوں. اس پہ رشک آتا ہے اور پیار بہت آتا ہے، عشق میں تیرے جسے روتا بھی لگتا دیکھوں. اس پہ رشک آتا ہے اور پیار بہت آتا ہے، عشق میں تیرے جسے روتا بلکتا دیکھوں. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل. 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے ہیں. مرکز الاولیاء لاہور 4 الفاظ آپ کو بھی دیے جا رہے ہیں. نمبر 1 دے، دوسرا اللہ، تیسرا کرم، چوتھا ہے. دے پہلا، دوسرا اللہ، تیسرا کرم، چوتھا ہے. ایسا شعر سنانا ہے. یہ 4 لفظ اس اشعار میں آئے ہیں. الفاظ دوبارہ دے، اللہ، کرم، ہے. دے، وقت پر بھی آپ نے بیٹا توجہ رکھنی ہے. اللہ، کرم، ہے. اس طرح بیٹا آپ کا وقت جو ہے اختتام ہوا. جی ذہن میں آیا کچھ؟ آپ لوگوں کے ذہن میں آیا؟ نہیں، مشکل ہو گیا. دے دے قفل مدینہ یا اللہ، دے دے قفل مدینہ یا اللہ، ہو کرم التجائے کرم کی ہے، ہو کرم التجا کرم کی ہے. اس طرح آپ بھی جو ہے شعر بتا نہیں سکے تو اس طرح اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. شاید ایک ایک اشعار جو ہے آپ نہیں سنا سکے، لیکن اسکور بورڈ کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دکھائیے اسکور بورڈ. سردار آباد فیصل آباد مرکز الاولیاء لاہور دونوں ہی ٹیموں نے 4 نمبر حاصل کیے. ٹوٹل اسکور ہوا 14. برابر چلنے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر اسی طرح برابر چلتے رہے تو کوئی ایک چھٹا سیگمنٹ ہم نے سوچنا پڑے گا. تو اب شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا تیسرا سیگمنٹ، جس کا نام ہے
جس کا نام ہے مدنی گلدستہ، اور اس کا طریقہ کار وہی آپ کا جانا پہچانا کہ دونوں ہی ٹیموں سے 2 سوالات کیے جائیں گے، اور ہر سوال کے درست جواب پر، پہلے سوال کے درست جواب پر 3 نمبر، اور دوسرے سوال کے درست جواب پر آپ کو 2 نمبر دیے جائیں گے، یعنی ٹوٹل آپ 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بڑھتے ہیں مدنی گلدستے کی طرف۔ مدنی گلدستہ شروع کیا جا رہا ہے، تو جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ بیٹھ کر یا اسکرین کے اور مزید قریب آ کے گلدستہ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں بابا جانی کے مدنی پھولوں کی جانب۔ فیضان عطار، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ جی امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم رمضان المبارک میں ماہ عید الفطر 62 قرآن پاک ختم کرتے۔ یہ 62 کس طرح ہوئے؟ رمضان شریف میں دن کو ایک ختم کرتے، رات کو ایک ختم کرتے، تراویح کے اندر سارے مہینے میں ایک، اور عید کے دن بھی ایک، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے۔ خدا را ڈول پتے مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ کو ننگے سر نہ دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کروں اور پاؤں نہ پھیلاؤں، اور اکیلے میں اللہ کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو جو بے مثال آپ کا ہے تقویٰ، تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقویٰ کہ آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر اپنے استاد محترم سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان اور استاد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھی۔ اللہ اکبر، اتنا مکان کا ادب کرتے تھے، تو صاحب مکان نے اپنے استاد کا کتنا احترام کرتے ہوں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو۔ ایک بار امام اعظم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے تشریف لے گئے، اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نالے پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نالے پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی یعنی اس غیر مسلم آتش پرست کی دیوار سے لگ گئی، پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور صاف نہیں کرتا ہوں دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی، مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم کو دیکھا تو قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم نے قرض کا مطالبہ کرنے کے بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں۔ امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ اکرم کی حقوق العباد کے تعلق سے کڑن دیکھ کر حلقہ بگوشے اسلام ہو گیا۔ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں، نکالیے بہر منہ کو آدم امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی توجہ سے دیکھا اور سنا بھی ہوگا۔ پہلا سوال درست ہوا تو 3 نمبر، دوسرا سوال درست ہوا تو 2 نمبر۔ سردار آباد فیصل آباد،
آپ کی جانب پہلا سوال، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کس موقع پر 62 قرآن پاک ختم فرماتے تھے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رمضان شریف کے مہینے میں 62 قرآن پاک ختم فرماتے تھے مع عید الفطر۔ جی، مشورے سے جواب دیا کریں، سوچ سمجھ کے جواب دیا کریں، بلکہ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ بہت سنبھل کے جواب دیجیے، ایسا ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی غلطی جو ہے بڑے نقصان کا باعث بنے۔ اپنے اسلامی بھائی کو سنا دیا کریں۔ رمضان المبارک مع عید الفطر پر امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 62 قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز الاولیاء لاہور، بتائیے کون فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں 20 سال رہا؟ نام بتائیے، وہ کون تھے یہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں 20 سال تک رہا؟ امام تبری علیہ رحمہ۔ باوجہ بلند بتائیے۔ امام تبری علیہ رحمہ۔ آپ نے جواب دیا امام تبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اگر آپ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے تو شاید ایک کافی بڑا جو ہے خلا آ جائے، اور اس کا جواب ہے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں 20 سال تک امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کی خدمت میں رہا، تو آپ 3 نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ آپ کی جانب دوسرا سوال، سردار آباد فیصل آباد، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زندگی بھر کس کے مکان کی طرف آپ نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے؟ مشورہ جاری۔ امام اعظم نے کبھی اپنے استاد محترم کے گھر کی طرف پاؤں نہ کیے، حالانکہ آپ کے اور آپ کے استاد محترم کے مکان کے اندر 7 گلیوں کا فاصلہ تھا۔ استاد صاحب کا نام کیا تھا؟ شاید آ گیا ہے لیکن پھر بھی مشورہ کر کے جواب دے رہے ہیں۔ جی، شیخ حماد۔ پہلا سوال تو آپ نے صحیح بتا دیا اور دوسرا سوال بھی آپ نے صحیح بتا دیا، جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اس سیگمنٹ سے پورے ٹوٹل 5 نمبر آپ نے حاصل کیے۔ آپ کی جانب آ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور، بتائیے وہ مجوسی کس سبب سے مسلمان ہوا تھا؟ ایک مجوسی تھا، مسلمان ہو گیا تھا، کس سبب سے وہ ایمان لے کر آیا؟ جی، کیا جواب آ رہا ہے؟ امام اعظم کا حقوق العباد کا جذبہ دیکھ کر وہ دوسری مسلمان ہوا تھا۔ حقوق العباد کا جذبہ دیکھ کر وہ مجوسی مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ مدنی گلدستہ بھی اختتام ہوا۔ مدنی گلدستے اختتام پر اسکور کیا رہا یہ آپ کو بھی پتا ہے، لیکن اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی گلدستے کے اختتام پر مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ نے 2 نمبر حاصل کیے اور سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ نے 5 نمبر حاصل کیے۔ یوں آگے کی جانب 19 نمبر لے کے بڑھ چکے ہیں سردار آباد فیصل آباد اور مرکز الاولیاء لاہور 16 نمبر۔ تو 3 نمبر کا فرق ہے، کوئی زیادہ فرق نہیں ہے ابھی، کیونکہ 2 سیگمنٹ آگے باقی ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہے ذہنی آزمائش۔ تو اب چوتھا سیگمنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے انتخاب کیجئے۔ طریقہ کار سید صاحب اگر آپ بتائیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
4 چیزیں بتائی جائیں گی، یہ عمل کون سا ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے. ان چاروں میں سے ایک کو سلیکٹ کیا جائے گا اور اس کے پیچھے 4 اشارے دیے جائیں گے. پہلے اشارے پر جواب دیا تو 5 نمبر، دوسرے پر اشارے پر جواب دیا تو 4 نمبر، تیسرے اشارے پر جواب دیا تو 3 نمبر، اور اگر دوسرے اشارے پر جواب دیا تو 1 نمبر ملے گا. ٹھیک، چوتھے اشارے پہ جواب دیا تو صرف 1 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں. طریقہ کار بیٹا آپ کی بھی سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا چوتھا سیگمنٹ جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی پہلے بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد آپ کی جانب. جی دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں. جی بیٹا انتخاب کیجئے، یہ عمل کون سا ہے، یہ شخصیت کون ہے، یہ شعبہ کون سا ہے، یہ مقام کون سا ہے. یہ شخصیت کون ہے؟ آپ نے شخصیت کا انتخاب کیا اور شخصیت کے لیے آپ کے پاس پہلا اشارہ آ رہا ہے یہ. ہند سے آپ کا تعلق ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ بتائیے جی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلفاء میں سے ہیں. تیسرا اشارہ. تیسرا اشارہ، نمبر کم ہوتے جا رہے ہیں. تیسرا اشارہ دکھائیے جی کیا ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ان کی سیرت پر ایک رسالہ بھی ہے. حیا سے نظرے، حیا سے نظرے انشاءاللہ. تین اشارے آپ لے چکے ہیں. صدر الشریعہ بدرالدی کا مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ. آپ نے جواب تو دے دیا تیسرے اشارے میں، لیکن یہ درست ہے یا نہیں؟ چوتھا اشارہ کیا ہوتا اگر یہ لیتے تو؟ چوتھا اشارہ دکھائیے. باہر شریعت ان کی طرف منسوب ہے اور آپ نے جواب دیا حضرت مولانا. جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں. جی امجد علی اعظمی اس کا جواب دیا تھا. حضرت مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس طرح آپ کا جواب ہے بالکل درست. ماشاء اللہ عز و جل. تیسرے اشارے میں آپ نے شخصیت کو پہچان لیا تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں کتنے؟ 3 نمبر آپ نے حاصل کیے. اگر آپ پہلے اشارے میں شخصیت یا مقام جو بھی ہے پہنچ جائیں تو شاید آپ برابر آ جائیں یا 1 نمبر کے فرق سے آپ رہ جائیں. جی آپ کی جانب مرکز الاولیاء لاہور دکھائیے 4 موضوع کون سے ہیں. جی بیٹا کسی ایک کا انتخاب کیجئے. مشورہ جاری ہے. یہ شعبہ کون سا ہے؟ شعبے کا انتخاب کیا. شعبے سے متعلق آپ کو اشارے دیے جائیں گے اور پہلا اشارہ دیا جا رہا ہے یہ. اس کے آخر میں لفظ مدینہ آتا ہے. دوسرا اشارہ. دوسرا اشارہ. جی دوسرا اشارہ بتائیے کیا ہے. علم دین کے حصول سے اس کا گہرا تعلق ہے. جامعۃ المدینہ. تیسرا اشارہ آپ لیتے تو ہمارے پاس تیسرا اشارہ یہ ہے. جی دکھائیے تیسرا اشارہ. وہاں سے فارغ ہونے والے اسلامی بھائیوں کو دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی کہتے ہیں. چوتھا اشارہ. چوتھا اشارہ آپ کے پاس یہ تھا وہاں درس نظامی کی تعلیم دی جاتی ہے. تو دوسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچان لیا جامعۃ المدینہ اور اس طرح آپ کا جواب ہے بالکل درست. ماشاءاللہ عز و جل. دوسرے اشارے میں آپ نے شعبے کو پہچانا تو آپ کو نمبر دیے جا رہے ہیں 4 نمبر. 3 اور 4 2 نمبر کا فرق. لیکن بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ نے 3 نمبر حاصل کیے.
مرکز الاولیاء لاہور کے طلبہ نے 4 نمبر حاصل کیے. 20 اور 22 2 نمبر سے آگے کی جانب ابھی بھی ہیں سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ. اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. جی اس کا طریقہ کار کیا ہے منظور اتاری؟ طریقہ کار ہے کہ درمیان والے اسلامی بھائی دوسری طرف چلے جائیں گے اور ادھر کدھر آ جائیں گے. نہیں مشورہ کیے بغیر جواب دینا ہوگا. نہیں بھیجیں گے مرکز الاولیاء لاہور نہیں بھیجیں گے. بغیر مشورے کے جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے بغیر مشورے کے جواب دینا ہوگا. کتنے سوالات کیے جائیں گے؟ 6 ادھر سے 6 ادھر سے. 6 ادھر سے 6 ادھر سے یعنی 2 سوال کیے جائیں گے. ہر طالب علم سے 2 سوالات کیے جائیں گے اور جواب ہوا درست تو ملیں گے آپ کو 2 نمبر. اب دیکھیں کون جو اپنی ٹیم کو مزید آگے کی جانب لے سکتا ہے اور جو بڑھ جائے گا کوارٹر فائنل کی جانب اس کے مزید مقابلے ہوں گے. ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے آپ کو کافی مقابلے جیتنے ہیں لیکن اب بہرحال آپ کو اس مقابلے سے آگے کی جانب جانا ہوگا. تو شروع کرنے جا رہے ہیں اپنا سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. اسکرین پر آپ کو 12 نمبر دکھائے جائیں گے. کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کرنا ہے تو پہلے انتخاب کی جانب بڑھ رہے ہیں سردار آباد فیصل آباد کے مدثر نواز کی جانب. جی مدثر دکھائیے 1 سے 12 تک کے نمبر. جی مدثر بھائی 2 نمبر. 2 نمبر کا انتخاب کیا مدثر نے اور مدثر کے لیے سوال آ رہا ہے یہ. پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا. اسلامی مہینہ اور تاریخ بتائیے. نگاہیں بھی نیچے رکھنی ہے. نیچے رکھ کے بھی آنکھوں کو سوچا جا سکتا ہے کہ کیا جواب ہے لیکن شاید زیادہ اچھا جب لگتا ہے جب ناظرین کی طرف توجہ ہو جائے. رمضان مبارک. پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا. آپ نے بتایا یکم رمضان المبارک. آدھا سوال کا جواب صحیح ہے اور آدھا غلط. پاکستان رمضان المبارک کے مہینے میں آزاد ہوا اور تاریخ تھی 27 رمضان المبارک. پتا تھے آپ کو؟ بعد میں ذہن میں آیا جو کہ کسی کام کا نہیں رہا. اگر پہلے آ جاتا تو 2 نمبر مل جاتے لیکن ہم آپ کو 1 نمبر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے. تو اس طرح بڑھ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے احمد رضا کی جانب. جی احمد رضا بیٹا کسی بھی ایک نمبر کا انتخاب کیجیے. 5 نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے اور احمد رضا کے لیے سوال آ رہا ہے. جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ خیبر کا دروازہ اکھاڑ ڈالا تھا. بتائیے جنگ کے خاتمے کے بعد کتنے آدمی مل کر بھی اسے اٹھا نہ سکے تھے؟ آپ نے اکیلے اٹھا لیا تھا. کتنے آدمی مل کر بھی اسے جو ہے اکیلے نہ اٹھا سکے؟ 40. جی 40. 40. 40 کا کیوں جواب دیا آپ نے؟ پڑھا تھا کتاب میں. کتاب میں پڑھا تھا اس میں 40 لکھا ہوا تھا. آپ کا پڑھا ہوا آپ کے کام آ گیا. جواب بالکل درست ہے کہ 40 آدمی مل کر بھی اس دروازے کو اکیلے نہ اٹھا سکے جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اکیلے اٹھایا تھا. 40 آدمی بھی نہیں اٹھا سکے. جی شاہ صاحب آپ کی جانب سردار آباد فیصل آباد. 7 نمبر. جی 7 نمبر. 7 نمبر کا انتخاب کیا طیب نے اور 7 نمبر کے لیے پیچھے آپ کے لیے سوال ہے. ایک صحابی اگر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ پڑھتے ہیں. بتائیے اگر 2 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہو تو کیا پڑھیں گے؟ بہت ہی اہم سوال ہے. اگر 2 صحابہ کرام کا تذکرہ ہو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھیں گے. آپ نے جواب دیا رضی اللہ تعالی عنہم پڑھیں گے. جی کیا کہتے ہیں؟ اگر 2 کا تذکرہ ایک ساتھ آ جائے تو پڑھیں گے رضی اللہ تعالی عنہما. شاہ صاحب طیب صاحب سوال کا جواب درست نہ ہو سکا اور آپ 2 نمبر حاصل نہیں کر سکے. اس طرف بڑھ رہے ہیں مرکز الاولیاء لاہور کے مکرم.
3 نمبر کا انتخاب کیا مکرم نے، اور 3 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال جگمگا رہا ہے۔ یہ شعر کن کا ہے؟ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ میرے اہل سنت کا۔ جواب دینے میں آپ نے جلد بازی کی کیونکہ آپ کو پکا پتا تھا یہ باپا جانی کا شعر ہے۔ جواب بالکل درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل، 2 نمبر آپ نے حاصل کر لیے۔ سردار آباد کے زین رضا، نمبر 1۔ 1 نمبر کا انتخاب کیا زین بھائی نے، اور زین بھائی کے لیے سوال یہ ہے، قیامت کے دن کون سا فرشتہ سور پھونکے گا؟ حضرت اسرافیل۔ آپ نے جواب دیا حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور جواب بالکل درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ مرکز العلیہ لاہور کے منصور اتاری، جی بیٹا منصور، 6 نمبر 6 نمبر کا انتخاب کیا منصور نے، اور 6 نمبر کے پیچھے سوال ہے منصور کے لیے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے حاجی بلال رضا تاری کے مدنی منع کا نام بتائیے۔ باقی سنائیں بھائی، خاموش رہیں۔ ہلال رضا تاری۔ شہزاد ہلال۔ آپ نے جواب دیا ہلال رضا تاری، اور جواب ہو گیا درست، سبحان اللہ، ماشاءاللہ عز و جل۔ کچھ آگے کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مرکز العلیہ لاہور کے طلبہ۔ اب ایک سوال تو ہو چکا، اب دوسرے سوال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ سردار آباد فیصل آباد کے مدثر اتاری، دوبارہ بیٹا آپ کی جانب۔ 9 نمبر 9 نمبر، پہلے 1 نمبر حاصل کیا تھا آپ نے، اب دیکھیں 9 نمبر کا انتخاب کیا، کیا سوال آ رہا ہے آپ کے لیے۔ چیٹیوں والا واقعہ قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورہ نمل میں۔ چیٹیوں والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ یہ سوال تھا۔ پارہ نمبر 15۔ چیٹیوں والا واقعہ قرآن پاک کے کس پارے میں؟ آپ نے جواب دیا 15، اور اس طرح بیٹا آپ کا جواب ہو گیا غلط۔ یہ پارہ ہے، کون سا پارہ ہے؟ 19واں پارہ ہے۔ افسوس کہ آپ نے صرف اپنی ٹیم میں 1 نمبر جو ہے شامل کروایا۔ مرکز العلیہ لاہور کے احمد رضا، بیٹا آپ کی جانب کسی بھی 1 نمبر کا انتخاب کیجیے۔ 8 نمبر کا انتخاب کیا احمد رضا نے، اور 8 نمبر کے پیچھے سوال ہے آپ کے لیے، یہ دکھائیے جی، سوال آ رہا ہے 8 نمبر کے لیے۔ اچھا، تو کچھ دیر لگے گی یا پھر میں سوال کر دوں؟ جی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے ٹوٹل کتنے نمبر ہو گئے؟ کوئی ٹوٹل بھی کر رہے ہیں یا آخر میں جا کے دیکھیں گے کیا ہوا کیا نہیں ہوا؟ جی مدثر بھائی، ٹوٹل ہو رہا ہے؟ جی، ابھی تک کیا پوزیشن ہے مجھے بھی نہیں پتا۔ ویسے کون آگے کی جانب بڑھ رہا ہے؟ مرکز العلیہ لاہور آگے کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بس اوقات یہ ہو سکتے ہیں کہ برابر ہو جائے، تو ہم 6واں سیگمنٹ لے کر آئیں۔ تو آپ نے انتخاب بیٹا کون سے نمبر کا کیا تھا؟ 8 نمبر کے پیچھے دیکھیں کیا سوال نظر آ رہا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کا فرعون کس کو قرار دیا؟ ابو جہل کو۔ آپ نے جواب دیا ابو جہل کو، مبارک کے 2 نمبر مزید حاصل کر لیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ طیب سردار آباد فیصل آباد، 11 نمبر 11 نمبر کا انتخاب کیا طیب نے، اور 11 نمبر کے پیچھے طیب کے لیے سوال آ رہا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف پر جو سونے کا پر نالا بنا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ میزاب رحمت۔ میزاب رحمت،
جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ مرکز العلیہ لاہور کے مکرم 10 نمبر کا انتخاب کیا مکرم نے، اور 10 نمبر کے پیچھے مکرم کے لیے سوال آ رہا ہے یہ: وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو چوپایوں اور پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے؟ آپ نے جواب دیا، جواب دوبارہ بتائیں۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام۔ کس نمبر کا انتخاب کیا تھا بیٹا آپ نے؟ 10 نمبر۔ آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ چینج کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں۔ پکا پتا ہے؟ جی۔ سوال کیا تھا؟ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہے جو کہ چوپایوں اور پرندوں کی بولیاں جانتے تھے؟ آپ نے داؤد علیہ السلام کا نام لیا اور اس کا جواب ہے حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی سلیبس میں داؤد علیہ السلام لکھا ہوا ہے۔ چلیں دیکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو ذرا دیکھ لیے گا کہ یہ کہہ رہے ہیں، بولیے۔ سلیبس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ مائک میں بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوبارہ بولیے بیٹا۔ سلیبس میں حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ چلیں 2 نمبر کا، جی مجلس کچھ رہنمائی کر دے یا کوئی دوسرا سوال؟ چلیں جب تک اس کو ہم یہیں رکھتے ہیں، آگے کی جانب بڑھتے ہیں، ہم انشاءاللہ مکرم کے بعد جو ہے، مکرم کے پاس جو ہے آخر میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی زین اتاری آپ کی جانب، کسی بیٹا ایک نمبر کا انتخاب کیجئے، 4 یا 12؟ 4 نمبر۔ 4 نمبر کا انتخاب کیا ہے زین نے، اور زین کے لیے سوال آ رہا ہے یہ: مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ حیا سے نظرے، حیا سے نظرے۔ جس جگہ کے اندر آ کر، جس خطہ کے اندر آ کر حاجی طواف کرتے ہیں، اس جگہ کو مطاف کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آخر میں۔ اچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ جس حصہ کے اندر ان کے جو مخصوص باواز بلند زور سے۔ جس حصہ کو مخصوص کیا گیا، یعنی کہ خانہ کعبہ کے گرد ایک لکیر لگائی گئی ہے، اس جگہ کے اندر حاجی رہ کر طواف کرتے ہیں، اسے مطاف کہا جاتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تھوڑا سا اور واضح کر کے بولیں بیٹا زین۔ مطاف کس جگہ کو کہتے ہیں؟ جس جگہ پر حاجی طواف کرتے ہیں۔ جس جگہ پر طواف کیا جاتا ہے اسے مطاف کہتے ہیں۔ زین آپ کو پتا ہے آپ کا جواب کیا ہوا؟ جی زین، کچھ ذہن کام کر رہا ہے کہ جواب صحیح ہے غلط؟ مبارک زین بھائی کہ آپ نے 2 نمبر مزید حاصل کر لیے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جی مکرم بیٹا، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نصاب میں لکھا ہوا ہے نا، وہ ہے ہواؤں پر اور پرندوں پر کن کو حکومت تھی؟ وہ حضرت سلمان علیہ السلام ہے۔ جی اور بھی اسلامی میں بیٹھے ہوئے آپ کے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی ہم صحیح بتا رہے ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے؟ جی غلطی ہو گئی آپ سے، ٹھیک ہے بیٹا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ منصور اتاری مرکز العلیہ لاہور، آخری نمبر بچا ہے، انتخاب کیجئے 12 نمبر کا۔ 12 نمبر کا انتخاب ہو گیا ہے خود بخود۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہوں نے پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا، جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں؟ پہاڑوں اور پرندوں؟ اللہ عز و جل کے اس نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہیں پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح کا علم دیا گیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام۔
مشورہ کر لیں کچھ. اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے, مشورہ کر لیں, مکرم سے کر لیں. چلیں مکرم بھائی رہنمائی کر دیں. آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام. جی مشورے کے بعد کیا جواب آیا؟ منصور بھائی مشورہ کیے بغیر ہی, مشورے کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور مشورے کے بغیر بھی آپ نے جواب دیا حضرت داؤد علیہ السلام. تو اس طرح منصور اتاری آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام ہے سفر مگر اکیلے, خوب اچھا سفر کیا مگر اکیلے اکیلے. اور اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے مجھے بھی صحیح طرح نہیں پتا کہ کون آگے کی جانب بڑا ہے, کون پیچھے کی جانب رہ گیا جو آج ہم سے رخصت ہوگا مدنی تحفے لے کر. تو اسکور بورڈ پر نظر ڈالتے ہیں کہ اسکور بورڈ شاید کچھ کو خوش کر دے, کچھ ناراض ہو جائیں. لیکن علم دین کا خزانہ تو ہمارے ہاتھ آیا نا, اور مدنی تحفے تیار ہیں. مدنی چادر اور بہار شریعت انشاءاللہ ان کو تحفے میں دی جائیں گی. لیکن کس کو تحفے میں مل رہی ہے؟ مرکز اولیاء لاہور آج ہم سے رخصت ہو گیا. سردار آباد فیصل آباد کی ٹیم آج ہمیں چھوڑ کر چلی جائے گی, اب ہمیں نہیں پتا. لیکن اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے, آئیے بڑھتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت ہی زبردست قسم کا مقابلہ ہوا. سردار آباد فیصل آباد اور مرکز اولیاء لاہور کے درمیان صرف 1 نمبر کے فرق سے سردار آباد فیصل آباد کے طلبہ پیچھے کی جانب رہ گئے 29 نمبر, اور آگے کی جانب کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز اولیاء لاہور کے طلبہ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ عز و جل. آپ کو ایک موقع اور دیا جائے گا. صلو علی الحبیب. آئیے جی, کیا ہے مدنی تحفے لے کر آ جائیں. پہلے بھی آپ لوگ آئے تھے, ٹھیک ہے. بہار شریعت کا مطالعہ فرمائی گا, چھٹا حصہ. کہ آپ کو یاد دلائے گی کتاب, یہ چادر یاد دلائے گی کہ آپ ذہنی ازمائی سیزن 4 میں آئے, اور یہاں تک آنا بھی یہ سعادت کی بات ہے. اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ وقت تھا کہ جب انتخاب جاری تھے, بہت سارے طلبہ چھوڑ کر آ گئے. یہ وہ ذہین طلبہ تھے جو سردار آباد فیصل آباد سے جن کا مدنی انتخاب ہوا. تو مدنی چینل کے ناظرین, اس طرح ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا. آج آپ نے مدنی مقابلہ دیکھا سردار آباد فیصل آباد اور مرکز اولیاء لاہور کے درمیان, اور آگے کی جانب کوارٹر فائنل کی جانب بڑھ چکے ہیں مرکز اولیاء لاہور کے طلبہ. انشاءاللہ عز و جل اب جو مدنی مقابلہ آپ دیکھ سکیں گے وہ ٹیم جو مزید آگے کی جانب ہے ان دونوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل گجرات اور مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے طلبہ کے درمیان. تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھ سکیں گے سلسلہ ذہنی ازمائش سیزن 4. اللہ عز و جل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, پسینہ